الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دین اسلام نے انسان کو جنگلوں اور غاروں میں جانا نہیں سکھایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو جنگلوں اور غاروں میں جاؤ، بلکہ دین اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو انہی شہروں میں، گلی کوچوں بازاروں میں رہتے ہوئے حقوق اللہ کو بھی پورا کرو اور حقوق العباد کو بھی پورا کرو، تو تم اپنے رب کو پالو گے۔ چنانچہ جو بندہ حقوق العباد پورے کرے، حقوق اللہ پورے کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اب ازدواجی زندگی میں کئی پہلو ہوتے ہیں، خامد ہے، بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایکویشن ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ مگر سسر کو چاہیے، فادر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سب کو محبت پیار سے رہنے کی تلقین کرتا رہے۔ ہر گھر میں خامد کا ایک رول ہوتا ہے، تو ڈاٹر ان لا کے لیے مدر ان لا تو ایک مسئلہ ہے، مگر جو مدر ان لا کا ہسبینڈ ہے، جس کو فادر ان لا کہتے ہیں، تو وہ تو گھر کا انچارج ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی نیکی کی تعلیم دے، اپنی بہو کو بھی نیکی کی تعلیم دے۔ اگر گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہونے لگے تو ڈاٹر ان لا کو بھی سمجھائے اور مدر ان لا کو بھی سمجھائے۔ یہ فادر ان لا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ میں چند باتیں سامنے آئی ہیں کہ فادر ان لا 6 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹائپ پیسیفائر۔ پیسیفائر کہتے ہیں بچے کی چوسنی کو۔ بچہ جب ذرا فارغ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے منہ میں چوسنی آ جائے، تو وہ آرام سے اس کو چوستا رہتا ہے، چپ رہتا ہے۔ یہ جو فادر ان لا ہے، یہ ماڈریٹر ہوتا ہے اپنی وائف اور ڈاٹر ان لا کے درمیان۔ یہ بیوی کو بھی سمجھاتا ہے، بہو کو بھی سمجھاتا ہے، اور مسئلوں کو ساتھ ساتھ حل کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھداری کا کام کرتا ہے جو ایک مرد کو کرنا چاہیے، اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھتا ہے۔ اس کو پیسیفائر کہتے ہیں۔ ٹرائز ٹو مینٹین ہارمنی ان فیملی۔ ایک ہوتا ہے ڈکٹیٹر فادر ان لا۔ بعض مردوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس اپنی ہی منوانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں۔ تو ریسرچ میں لکھا ہے کہ یہ اکیلا فادر ان لا 10 مدر ان لا کے برابر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی ہائی ویلیو چیز ہوتی ہے۔ اس بندے کے اندر بہت ساری ایگو ہوتی ہے، پرائیڈ ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرد جو ڈیسیژن کر سکتے ہیں عورتیں وہ نہیں کر سکتی، لہذا ہر کام میں دخل اندازی اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ مینیجر، کہ بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ گھر کے ہر کام کو خود کرنا۔ صاف ظاہر ہے جب مرد کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو وہ عورتوں سے بہتر کر لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچن پہ راج عورتوں کا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے بہترین کک مرد ہوتے ہیں، اور ڈیزائننگ میں اور کپڑوں میں عورتیں سب سے زیادہ ڈیزائن کرنے والی، بنوانے والی ہوتی ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بہترین کپڑوں کے ڈیزائنر وہ مرد ہوتے ہیں۔ تو جب مرد کسی کام میں لگتا ہے تو اللہ نے اس کو ایسی خوبیاں دی ہیں کہ وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو سسر ہوں گے
یہ ہاؤس ہولڈ مینیجر کہلاتے ہیں. ہر کام میں یہ اپنی دخل اندازی کرتے ہیں. کلینلینس کیسے کرنی ہے، کچن کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کپڑے کیسے دھونے ہیں، کیسے رکھنا ہے، ہر چیز میں ان کی انسٹرکشن موجود ہوتی ہیں. ایک فادر ان لا وہ ہوتا ہے جس کو گوسپ کنگ کہتے ہیں. وہ باتونی بندہ ہوتا ہے، بس باتیں کرنے کا ماہر. باتیں کر کے بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے، باتیں کر کے بچوں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو ریسرچ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ایک عورت ہی کی طرح گھر میں ایک عورت ہی ہوتی ہے. اور پانچویں ٹائپ جو ہے وہ سلیو آف ہز وائف. ایسا فادر ان لا کہ جو اپنی بیوی کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے. بیوی نے جو کہنا ہوتا ہے وہ خود نہیں کہتی، وہ اپنے ہسبینڈ سے کہلواتی ہے. چنانچہ ہی از ماؤتھ پیس آف ہز وائف، ہز وائف کنٹرول دی اسٹرنگ. اور اس بندے کے نزدیک اس کی وائف دنیا کی سب سے کامل اور بہترین عورت ہوتی ہے. اس کو اپنی بیوی کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا. آگے ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ فادر ان لا. ایک اچھا فادر ان لا ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جو بھی ڈیسیژن گھر میں ہونے ہو، ایک فادر ان لا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں ڈاٹر ان لا یا سن ان لا کو ضرور شامل کرے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو پارٹ آف دی فیملی سمجھے. پھر ہمیشہ بی سپورٹیو. اس کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ سپورٹیو ہی ہونا چاہیے. ہمیشہ بچوں کو سپورٹ کرنے والا ہو، ان کو مدد دینے والا ہو. اور اس کی طبیعت میں کائنڈنیس ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹوں کو بڑوں سے کائنڈنیس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی، مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بچوں کے اوپر مہربان ہو تو یہ ایک اچھا فادر ان لا بن سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے سے ہوا تھا، ابو العاص سے. اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے جب نکاح ہوا تھا. کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت بھی ابو العاص نے اسلام لانے میں جلدی نہیں کی. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایسا موقع آیا کہ ابو العاص اپنے تجارتی سفر پہ ایک قافلے کو لے کے شام کی طرف گئے، اور جب واپس آنے لگے تو مدینہ طیبہ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ایک موقع پہ اس کو گرفتار کر لیا. اب وہ گرفتار ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیے گئے. اب داماد ہے، گرفتار ہو کے پہنچے، مسلمان بھی نہیں ہے، اور بیٹی مکہ مکرمہ میں ہے ابھی. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ سی سچویشن تھی نا. تو اس واقعے سے دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا، کتنے پیارے طریقے سے ہینڈل کیا. آپ چاہتے تو ابو العاص کے ساتھ سختی بھی کر سکتے تھے کہ تم نے اب تک میری بات نہیں مانی، اب تم میرے قابو آ گئے ہو، کیسے نہیں مانتے. مگر نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا کھانا دیا، ان کو عزت افزائی کی. اور عزت افزائی کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی علیہ السلام کی بیٹی نے مکہ مکرمہ سے ایک چیز بھیجی، ایک رنگ بھیجی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی، اور انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی. جب نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ یہ تو وہ چیز تھی کہ جو میں نے اپنی بیوی کو دی تھی، اور میری بیوی نے پھر اپنی بیٹی کو دے دی تھی شادی کے موقع پہ، اور میری بیٹی نے وہ چیز بھجوائی ہے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے. اب دیکھیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کتنا احترام رکھا کہ ان کے چھڑوانے کے لیے انہوں نے وہاں سے چیز بھیجی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی میری بیٹی نے یہ چیز بھیجی ہے کہ ہم یہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے.
صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیز بھی واپس کر دیں اور ان کو آزاد بھی کر دیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو اختیار مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے بات کی۔ کیا بات کی؟ اس سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ابھی اسلام نہیں قبول کر پائے، لیکن میری بیٹی وہ مسلمان بن چکی ہے اور وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ اور کوئی مطالبہ نہیں کیا، صرف اتنا مطالبہ کیا کہ بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں مکہ مکرمہ جاؤں گا اور جاتے ہی آپ کی بیٹی کو میں مدینہ بھیج دوں گا۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ میں وہاں پر وعدہ کر کے آیا ہوں تو آپ مدینہ جا سکتی ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ آ گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اب میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا احسن طریقے سے فیصلہ کروایا کہ داماد نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اس نے بیٹی کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ سسر کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دے اور عقل مندی سے کام لے اور بہتر فیصلے کرے۔ پھر سسر کو چاہیے کہ اپنے ڈاٹر ان لا یا سن ان لا ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریف بھی ضرور کیا کرے۔ لوگ غلطیوں کے اوپر کرٹیسائز تو کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ تو کر دیتے ہیں، لیکن اچھے کاموں پر ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ مثلا داماد نے بیٹی کو خوش رکھا ہے یا بہو نے بیٹے کو خوش رکھا ہوا ہے تو اس پہ تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو دعائیں دینی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری بیٹی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے بیٹے کو بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاٹر ان لا یا سن ان لا کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سسر کو چاہیے کہ لیٹ گو آف گریجز اینڈ گیو ایڈوائس اپروپریٹلی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجش دل سے نکال دینی چاہیے اور ویژن زیادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، براڈ سکیل پہ دیکھنا چاہیے معاملے کو کہ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے اور سب کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں۔ پھر سسر کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک دعا بہو کے لیے اور داماد کے لیے، جس طرح اپنے بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے داماد اور اپنی بہو کے لیے بھی اسی طرح دعا کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دامادوں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شروع میں جب کچھ لوگ حضرت جا رہے تھے اور کچھ لوگ مکہ مکرمہ آ گئے، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ایک عورت آئی حبشہ کی اور اس نے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو سواری پر لے کر جا رہے تھے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لے کر جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فوراً دعا دی، اے اللہ تو ان دونوں کا مصاحب بن جا، ان کا ساتھی بن جا اور ان کے سفر میں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ تو دعائیں دینا یہ بھی ایک اہم کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نیکی پر جما دیتے ہیں۔ پھر گیو دیم گفٹس، وقت کے مناسب، موقع کے مناسب چھوٹے بڑے گفٹ جو ہیں وہ دینے چاہیے بچوں کو، اس سے بچوں کے دل میں محبت آتی ہے۔ ہمیشہ ہر بات میں پازیٹو سائڈ کو دیکھنا چاہیے، نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بی اے میڈیٹر ناٹ اے ہوم بریکر، تو فادر ان لا کو چاہیے کہ وہ میڈیٹر بنے، ہوم بریکر نہ بنے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں بچی اگر بتاتی ہے کہ خاوند مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے، ستا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کا باپ ہی کہتے ہیں اچھا تجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جوڑ ہمیشہ توڑ سے بہتر ہوا کرتا ہے، جوڑ ہمیشہ توڑ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جوڑ پیدا کرنے کی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سیدنا عثمان غنی عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھیں، پانی ڈال رہی تھیں، صابن لگا رہی تھی، تو اپنے خاوند کا سر دھو رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوئے اور آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی اپنے خاوند کا بہت خیال رکھا کرو، یعنی ایک کام کرتے دیکھا، اس کو اپریشیٹ کیا کہ بیٹا تم بہت اچھا کر رہی ہو، اپنے خاوند کا اور اچھا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح اگر سسر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی ہی کو سمجھاتا رہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، پوری کوشش کرے۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے کہ بیٹی کو نہیں سمجھاتے، صرف اپنے داماد کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور جو بیٹے کے ماں باپ ہیں وہ بہو کو سمجھاتے ہیں، بیٹے کو نہیں سمجھاتے، کچھ بھی نہیں کہتے۔ بیٹا جو کر رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اس کی غلط باتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر پرابلم جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ فلیکسیبلٹی ان شیڈولنگ فیملی گیدرنگ اینڈ ایونٹس۔ فیملی گیدرنگ اور ایونٹس رکھنے ہوں تو اس میں فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے۔ بچوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بچوں کے لیے ان ایونٹس میں شامل ہونا مشکل بن جائے۔ فیئرنیس اینڈ ایکول ٹریٹمنٹ ان گیونگ گفٹ بٹوین چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن۔ پھر ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ڈو ناٹ ڈپرائیو سن ان لا آف دی رول ایز اے پرابلم سالور اینڈ پرووائڈر آف دی فیملی۔ چونکہ فیملی کو تو جو چیز پہنچانی ہے اسی نے دینی ہے نا، وہ ذمہ دار ہے، اور ان کا پرابلم سالور بھی وہی ہے، اس کو اس سے ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسسٹنس شوڈ بی گیون ود نو اسٹرنگز اٹیچڈ۔ اسسٹنس تو دیں لیکن رسی نہ باندھیں۔ پھر کوشننگ دی انٹروزیو ڈیمانڈ آف مدر ان لا۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایکنالج سن ان لاز کنٹریبیوشن ایز اے ہسبینڈ اینڈ فادر ان ہز ڈاٹرز لائف۔ ٹیک انٹرسٹ ان سن ان لاز ورک۔ سن ان لا کا کوئی کام ہے تو فادر ان لا کو چاہیے کہ اس طرح انٹرسٹ لے جس طرح اپنے بیٹے کے کام میں کوئی انٹرسٹ لیتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک ایسا بھی موقع آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پرپوزل آئی تھی ابو جہل کی بیٹی کی۔ اب وہ رشتہ دار بھی تھا، چچا تھا، تو گویا وہ فرسٹ کزن تھی، شکل صورت کی بھی اچھی تھی اور عزت والی فیملی تھی قریش کے اندر۔ تو حضرت علی عنہ کے پاس ان کی پرپوزل آ گئی، تو حضرت علی عنہ نے اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ کیا میں دوسری شادی کر لوں۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں کیا نکتہ ہے کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیوں منع کیا ان کو؟ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب سوکن آتی ہے نا تو وہ ایک دوسرے کو ان کے والدین کے تانے دیتی ہے۔ اگر کوئی سوکن آ جاتی
اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو والدین کے تانے دیتی تو وہ تانا نبی علیہ السلام تک پہنچتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے منع ہی فرما دیا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے سمجھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ارادے کو ترک کر دیا. جتنی کوششیں کرنی چاہیے اتنی زیادہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کسی بھی مشکل سے حل کے لیے جو اسباب اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے. جتنے اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے. تو فادر ان لا چونکہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے اور بہو کے درمیان محبت رکھے، بیٹی اور داماد کے درمیان محبت رکھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. بڑوں کی دعائیں ہمیشہ کام آیا کرتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں نیکی تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جو گناہ کیے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ رمضان کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، آج کی اس مبارک رات میں اے اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما. اے اللہ یہ عتق من النار کا اشرہ ہے، آگ سے خلاصی کا. اللہ ہمیں آگ سے خلاصی عطا فرما دیجئے اور ہماری بھی بخشش فرما دیجئے. کریم آقا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.